اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لے کر آئی ہوں ذائقہ آپ کے لیے، حاضر خدمت ہوں ہدایت کے اسٹوڈیو میں۔ اس امید کے ساتھ آپ نے بہت اپنا خیال رکھا ہوگا، اپنا بھی اور اپنے ارد گرد میں بھی اور اپنے خاندان کا بھی، اور اپنے بچوں میں خوش ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ذائقہ پروگرام میں ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی ریسپی لے کے آتے ہیں، جو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک اس کو پہنچائیں اور بہت ہی آسان سے بھی ہو، اتنی زیادہ مشکل نہ ہو، تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے کچن میں بہت ہی اچھی سی ریسپی بھی بنے گی۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں ہمیشہ سے اپنے امام کے قول سے، امام علی علیہ السلام کا قول ہے جو میں آپ سب کی نظر کروں گی، اور آپ اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجئے گا۔ اقوال حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ان میں سے ایک ہے، اگر خدا تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر آزما رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا ہمیں صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ آغاز کرتی ہوں اپنے پروگرام کا، اور میں یہاں پہ آج بہت خوش ہوں، وہ اس لیے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں مینشن کیا تھا کہ اگر آپ میرے پروگرام میں مہمان بننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل، آپ کو میں نے دعوت دی تھی اور آپ آ سکتے ہیں۔ اس دفعہ میرے ساتھ ایک بہت ہی اچھی سی پروقار سی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ہمیشہ اس ہدایت کے پلیٹ فارم سے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ میں ضرور ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتی ہوں، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی ماں ہیں، بہت اچھی بیوی ہیں، اور بہت اچھی بیٹی بھی ہیں۔ تو میں آپ کا تعارف کراتی ہوں اپنے مہمان جو آج کے میرے اس پروگرام میں آئی ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی، اور میں بلاتی ہوں اپنی مہمان ڈاکٹر سیما کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک دعائیں آپ کی۔ ماشاءاللہ سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے اس ذائقہ پروگرام میں مہمان بن کے آئی ہیں اور ہمیں اتنی عزت بخشی ہے، اور میرے پروگرام کو جو رونق بخشی ہے اس کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو کس طرح سے آپ نے یہ تعلیم کا سلسلہ جو شروع ہوا، اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے اگر کروا دیں ہمارے ناظرین کو تو بہتری ہوگی اس میں کہ وہ جان جائیں گے آپ کو۔ بسم اللہ۔ جی، میرا ویسے تعلق تو پاکستان سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر خیرپور سے ہے، جہاں پہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے لاہور سے تعلیم حاصل کی اپنی میڈیکل، اور پھر میں کراچی آ گئی تھی۔ پھر ہماری شادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر دبئی آ گئے، تو میں تقریباً ادھر 8-9 سال رہی تھی ماشاءاللہ۔ تو پھر ادھر ٹریننگ کے لیے میرے ہسبینڈ کو آنا پڑا، تو پھر ہم ان کے ساتھ ادھر آ گئے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ لائف تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، وہ جو ایک ڈومیسٹک سپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں ملی، تو پھر یہاں پہ وہی آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہے، اور اپنی تعلیم، اپنے کیریئر کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان سے دبئی گئی ہیں، دبئی کے بعد یہاں پہ منتقل ہوئی ہیں، تو کیا ان 3 ملکوں میں جو ممالک ہیں ان میں کچھ مختلف مطلب کوئی مشکلات تو نہیں آئیں آپ کی زندگی میں؟ تینوں کو ایک ہی نظریے سے آپ نے دیکھا ہے یا بالکل ہی؟ نہیں، مختلف بھی ہیں۔ ایک تو آپ کی ایج چینج ہوتی ہے، والدین کے ساتھ یا پاکستان میں جو ٹائم گزرا وہ رسپانسبلٹی کا ٹائم نہیں تھا، آپ کی والدہ آپ کے لیے سب کچھ کرتی تھیں، اور آپ کے بھائی بہن تھے جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو جب دبئی آئے تو ایک تو یہ تھا کہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوئی شادی کے بعد، کہ ہسبینڈ کے لیے اب آپ نے سارے کام کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر فیملی نہیں تھی، تو ایک فیل ہوتا تھا کہ آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے آپ کے لیے۔ لیکن پھر الحمدللہ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، پھر اس میں مصروف ہو گئے، وہ ایک اور رسپانسبلٹی تھی۔ یہاں آ کے جو پہلا چینج مجھے محسوس ہوا تھا وہ تھا ویدر کا۔ اچھا، وہ ہم آئے تھے 50 ڈگریز دبئی سے، بالکل، اور ہیومیڈیٹی ہوتی ہے وہاں اراؤنڈ 80%، اور یہاں آئے تو یہاں -5 ہوتا تھا، اور
ایک دم گرم ملک سے نکل کے آپ سرد ملک میں آ گئے. تو ویدر کا چینج بہت تھا. پھر یہاں پہ جس طرح ایک ہاؤس ہولڈ چلانا ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. دبئی میں یا پاکستان میں آپ کے پاس ڈومیسٹک سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہیلپرز آتے ہیں, وہ آپ کی کلیننگ یا آئرننگ یا کوکنگ میں بھی ہیلپ ایون کرتے ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. جی, تو یہاں پہ آپ نے سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے. تو اس کنٹری میں رہنے کے لیے جو میں سمجھتی ہوں ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. پہلے میں آئی فرسٹ ڈے میں نے پہلے پورے باتھ روم وغیرہ صاف کیے, جب بچوں کو لے کے گئی سب گیلے ہو گئے. پھر مجھے خیال آیا نہیں, پہلے سارے کام کرنے اس کے بعد صفائی کرنی ہے, کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اتنی سہولتیں, روٹین تھی کہ ارلی مارننگ میڈ اٹھے گی, وہ سارے باتھ روم کلین کرے گی. تو یہاں پہ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی گرا باتھ روم میں تو خود ہی صاف کرنا پڑے گا, تو احتیاط جو ہے وہ خود ہی کرنی پڑتی ہے. بہت اچھے آپ کے خیالات تھے. انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جائیں گے ناظرین, اور اپنے مہمان سے جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں ہم ان سے بہت کچھ سنیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا کچھ تجربے جو انہوں نے کیے ہیں یا ان کی زندگی میں جو آزمائشیں آئی ہیں ان پہ بھی بات چیت ہوگی. لیکن یہ اپنی ریسپی جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں, تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ آج ہمارے ذائقہ کے پروگرام میں کیا ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. بتائیے. ایک سنیک ہے, مجھے بہت پسند ہے, ون آف مائی فیوریٹ, اور بہت ایزی ہے بنانے کے لیے. جھٹپٹ جسے کہتے ہیں نا, جھٹپٹ ریسیپی اس میں ہے. اس کو آپ ایز اے اسٹارٹر دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور شام کو چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اس کو آپ فرائیڈ آلو بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہزاروں نام ہیں جو نام دے سکتے ہیں, لیکن یہ بہت ایزی ہے بنانے کے لیے. اس کے انگریڈینٹس بھی بہت کم ہیں, ہمیں صرف آئل چاہیے ہوگا اور تھوڑے سے بوائلڈ آلو. یہ بیبی آلو اگر ہوں پوٹیٹوز تو زیادہ بہتر ہے, آپ ان کو ابال کے چھلکا اتار لیں, یا یہ ٹن پیک میں بھی ملتے ہیں, فروزن سیکشن میں بھی ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں 3-4 اسپائسز چاہیے ہوں گی. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ سالٹ, اور اس کے بعد ہے کٹی لال مرچ. ظاہر ہے کہ ہماری جو ایشین کوکنگ ہوتی ہے اس میں ہم سالٹ نہیں ڈالتے بہت زیادہ, اس کے جو اسپائس ہیں اس میں کٹی ہوئی جو مرچ ہے وہ تو ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ 3 جائیں گے اسپائس. جی, اوریگانو جائے گا, اور اس کے علاوہ زیرہ. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اس میں جائیں گی, اور بہت ایزی ہے. ہم پین میں تھوڑا سا آئل لیں گے. جی بالکل. اور جیسے کہ ہمارے مہمان جو ہیں ڈاکٹر سیما ہیں آج کی, اور وہ شروع کرنے لگی ہیں اپنی کوکنگ, اور بسم اللہ کر کے ہم ہمیشہ سے اپنی کوکنگ کا آغاز کرتے ہیں, اور آج یہ کر رہی ہیں, تو ساتھ ساتھ میں ان کی ہیلپ بھی کرتی جاؤں گی, باتیں بھی ہوتی جائیں گی, اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کی ریسپی ہے وہ کتنی دیر میں بنتی ہے اور کتنی مزیدار بنتی ہے. نہیں, جیسے میں نے کہا یہ جھٹپٹ ریسیپی ہے. جی, ہم نے تھوڑا سا آئل لیا ہے, اباؤٹ 1 ٹیبل اسپون. جی, اس میں ہم نے یہ اپنے آلو ڈالے ہیں, اور اس کے بعد بس ہم اسپائس ڈالیں گے اور فرائی کریں گے. اچھا ناظرین, انہوں نے کیا کیا ہے کہ بیبی پوٹیٹوز جو ہوتے ہیں ٹین میں بھی ملتے ہیں, اور فریش جو ہوتے ہیں ان کی تو الگ ہی بات ہے. تو اگر آپ فریش جو ہیں وہ لے لیں اور ان کو ابال کے ان کا چھلکا اتار لیں. چھلکا اتار کے آپ رکھ لیں, تو ان کو چھوٹے چھوٹے سائزز میں کاٹ لیں, جتنے آپ کو اگر کیوب کی شکل میں ہو جائیں یا جو سائزز آپ مطلب شیپ آپ کو پسند ہو. تو اور بائٹ سائز ہو, اگر آپ بڑا آلو بھی لے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس کو چھوٹا کر لیں. جی, صرف ایسا ہو کہ فورک سے آپ اٹھائیں اور آپ کے لیے وہ بائٹ سائز ہونا چاہیے. اچھا, یہ ابھی آپ نے اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ ڈال رہی ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ بتائیں بھی کہ کیا کیا آپ نے ڈالا ہے. میں نے سب سے پہلے تو سالٹ ڈالا تھا. جی, اس کے بعد چلی فلیکس ڈالے, اس کے بعد اوریگانو, اور پھر یہ زیرہ ڈال رہی ہوں, اور یہ ½ ٹی اسپون میرے خیال سے ساری چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ آپ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ اپنے حساب سے جب بناتے ہیں تو جو بھی مسالے جات ہوتے ہیں وہ ہر جو خواتین ہے اپنے کچن کی وہ ملکہ ہوتی ہے. تو اس کو اپنے حساب سے جو بناتی ہے وہ ڈالتی ہے. اگر ایک کا ہے تو وہ اپنے حساب سے ڈالے گی. تو ظاہر ہے کہ وہ کچن کی ملکہ ہے, تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ مسالہ کتنا ڈالے گی, نمک کتنا ڈالے گی. تو یہ اگر ہم بتاتے بھی ہیں کہ 1 اسپون ہے یا 1.5 اسپون لے لیں, لیکن پھر بھی جب تک ہم اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کرتی ہمیں چین نہیں آتا. یہ تو ہے. چلو, اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ نے تھوڑا سا ٹریڈیشنل لک دینا ہے تو ہری مرچ, ہرا دھنیا ڈال لیں. اگر گارلک کی فلیور دینا ہے تو گارلک ڈال لیں, لیکن مجھے یہ اس طرح پسند ہے, تھوڑا اٹیلین سا ہو جاتا ہے. جی, اور ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل. تو چیزوں کو ذرا انگریڈینٹ کو ٹوسٹ دیں اور تھوڑا بولڈ ایکسپیریمنٹس کریں, تو بعض دفعہ بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے کہ
ہر عورت کے پاس، ہر مرد کے پاس، کیونکہ اگر میں یہاں پہ عورت کہوں گی تو ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ انہوں نے صرف عورت کو ہی کیوں کہا ہے. آج کل ماشاءاللہ اچھے اچھے شیف ہیں، دیکھیں تو کتنے اچھے ان کے. لاسٹ میں اس کو اور زیادہ مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم لیمن جوس ڈالیں گے تھوڑا سا. انہوں نے لیمن جوس کا بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے، ایڈ کیا ہے. کیا کیا ڈالا تھا وہ؟ آئل ڈالا تھا. اچھا، آئل ڈالا تھا، اور جیسے ہی آئل گرم ہوا تھا اس کے ساتھ جو پوٹیٹو تھے ان کے پاس، انہوں نے ٹین کے استعمال کیے ہیں. اگر آپ فریش والے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے شک بیبی پوٹیٹوز جو ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کو ابال کے چھلکا اتار کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، اور جب تیل گرم ہو تو اس کے ساتھ زیرہ، کٹی ہوئی لال مرچ، اوریگانو اور سالٹ، یہ 4 چیزیں انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں. کیونکہ آلو پہلے سے ہی ظاہر ہے کہ گلے ہوئے تھے، ابلے ہوئے تھے، تو ہمیں اتنی زیادہ ان پہ دیر نہیں لگتی. یہ تو انہوں نے جو ہے یہ بنا لیے ہیں. اور آگ جو ہے مطلب درمیانی رکھ کے کرنا ہے یا تھوڑا سا اس کو تیز کر کے؟ آپ کا پین کیسا ہے. جیسے یہ اسٹیل والا ہے تو اس میں میڈیم فلیم پہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. زیادہ تیز کریں گے تو وہ پھر جلنے لگتے ہیں نا، یہ جلنے لگتے ہیں. اگر آپ کے پاس نان اسٹک اور تھک پیندے کی کوئی چیز ہے تو پھر آپ تیز فائر پہ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ جو نان اسٹک پین یوز کر رہے ہیں تو اس کی ایک افادیت، اس کی جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہتری اس میں بھی ہے کہ اس میں ہم لوگ آئل کا کم استعمال کرتے ہیں. وہ اس کی ایک اچھی چیز ہے کہ چلو آئل کم ہوگا تو اگر ہماری جو چیز بن رہی ہے. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اس کو آگ کو ہم نے بالکل ہلکا کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ ریڈی ہو گئے. یہ ریڈی ہو گئے ہیں. مطلب اس کے اندر سارے جو ٹیسٹ جو ہمارے کو مکس کرنا تھا. اچھا، کہ ٹیسٹ جو ہے وہ آلو کے اندر چلا جائے تو وہ فرائی کرنے سے 2 منٹ یا 3 منٹ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ناظرین کتنی جھٹ پٹ والی ریسپی ہے. ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ ہماری کچن میں جو جھٹ پٹ چیز والی ہے ریسپی ہے وہ بھی ہم بناتے ہیں. تو یہ اگر آپ ٹرائی کریں گے تو بہت جلدی آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور ایک اچھی سی ڈش بھی چٹپٹی سی چٹخارے دار والی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے لیمن کا استعمال کیا ہے. تو لیمن جو ہے وہ بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. آلو ہیں، اس میں بھی ان کی افادیت بھی کافی ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے آپ کے نام کے ساتھ ڈی آر ہے، ڈاکٹر ہے، تو یہاں میں آپ سے ایک سوال ہیلتھ کے بارے میں بھی پوچھوں گی کہ کس طرح سے اب جیسے موسم میں تبدیلی آ چکی ہے، موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو کیا آپ ایڈوائس دیں گے یا کیسے کہیں گے کہ اپنی کوکنگ کے لحاظ سے کس چیز کو استعمال کریں اور موسم کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں؟ جیسے امام کا بھی قول ہے معصوم کا کہ سردی کے شروع سے بچو اور آخر سے جا ملو. جو لوگ سردی کے شروع میں احتیاط کرتے ہیں پھر ان کو وہ جو نزلہ زکام اور جو موسمی اثرات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو اس میں بچنے کے لیے ایک تو سب سے زیادہ آپ کی کلودنگ ہے، اس لیے کہ آپ سمر سے جب ونٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو یاد نہیں رہتا ہے کہ ساکس بھی پہننے ہیں اور سر کو بھی کور کرنا ہے. تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. کھانے میں بس یہی ہے کہ جیسے جو گرم جن کا مزاج ہے جن چیزوں کا ان کو استعمال کیا جائے. جو ٹھنڈی وہ رکھتی ہیں تاثیر چیزیں ان سے اوائڈ کیا جائے. یا جیسے ابھی ہم نے لیمن ڈالا ہے، کچھ لوگوں کو جلدی گلا اریٹیٹ ہو جاتا ہے، تو اگر ان کو ایسے لگتا ہے تو وہ استعمال نہیں کریں. جبکہ یہ ایک اچھا ہے، وائٹامن سی ہوتا ہے اس کے اندر. بالکل. اور دوسرا یہ کہ آپ ادرک کی ٹی ہے یا دار چینی کی ٹی ہے، اس طرح سے بہت مزہ آتا ہے. اگر جیسے مطلب زکام وغیرہ ہو گیا ہے اور گلے میں خراش ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی بہت ٹھنڈک آ گئی ہے موسم میں، تو کیا یہ اچھا ہے کہ جیسے سوپ ہوتا ہے، مرغی کا شوربہ ہوتا ہے، مرغی کا سوپ نکالتے ہیں، تو وہ اچھا صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ سوپ بھی ساتھ رکھیں؟ کوئی بھی چیز جو نا آپ کو فیلنگ دے گرمائش کی، ایسے نہیں کہ آپ بہت کولڈ چلڈ واٹر پی رہے ہیں، فزی ڈرنکس پی رہے ہیں. کوئی بھی چیز جیسے میں نے کہا کہ آپ یہ جو گرین ٹیز آج کل آ رہی ہیں اور بہت زیادہ فلیورز میں آ رہی ہیں، اسٹرابری، لیمن، مزے مزے کے فلیورز ہیں. اگر آپ دکان میں چلے جائیں تو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں فلیورز کے، کہ آپ بس آپ ایک کپ پانی گرم کریں اور ایک ساشے یا جو بھی ٹی بیگ ہے وہ ڈالیں اور انجوائے کریں. تو مجھے اس طرح اچھا فیل ہوتا ہے. اور بہت اچھے آپ کے خیالات ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم نے کافی جو ان کی افادیت ہے اور موسم کے لحاظ سے ہماری ڈاکٹر سیما نے جو مشورہ دیے ہیں اور جن جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا. ناظرین، جیسا کہ ہمارے اس ذائقہ پروگرام میں آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر سیما، انہوں نے اپنی ایک ریسپی جو ہے وہ بالکل تیار کر لی ہے، باتوں باتوں میں ہمیں پتہ نہیں چلا. اور یہ بیبی پوٹیٹوز تھے جو انہوں نے بنائے تھے، اور ان کے اندر کیا کیا جو مسالے ہیں وہ یہ اپنی ہی زبانی تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا کیا شامل کیا، پھر ہم بریک لیں گے. جی آپ بتائیں. ہم نے 1 چمچ آئل لیا تھا، اس میں یہ پوٹیٹو ڈالے تھے
اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ، نمک اور تھوڑا سا اوریگانو ہاف ٹی اسپون اور ہاف ٹی اسپون زیرہ ڈالیں اور 2 سے 3 منٹ تک اس کو فرائی کیا اور اس کے بعد اس کو لیمن ڈریسنگ کیا، لیمن اس کے اوپر نچوڑ کے ڈالا، میں نے جوس ڈالا تھا اس کے اندر، تو اس سے جو ہے یہ تھوڑا سا کھٹا اور نمکین سی اس کی ٹیسٹ ہوگی، چٹپٹی سی اور چٹخارے دار جب کھائیں گے بہت اچھی آپ کو ایک ٹیسٹ آئے گی۔ تو ناظرین یہاں پہ تو انہوں نے بتا دیا ہے اپنی ساری انگریڈینٹس، جو پہلی ہم نے ایک ڈش تیار کیا ہے، ابھی ایک اور ڈش ہے جو یہ بنائیں گی، تو وہ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین اور ویلکم بیک آفٹر دی بریک، اور ہم لوگ بریک سے بعد واپس آ چکے ہیں اپنی ہدایت کے ذائقہ پروگرام میں۔ خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کہتی ہوں آپ کو، اور جنہوں نے ابھی سے دیکھنا شروع کیا ہے ان کے لیے تھوڑی سی یاد کروانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ایک ہماری مہمان، ہماری سسٹر ڈاکٹر سیما ساتھ ہمارے موجود ہیں، اور یہ آج اپنی ریسپی لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ 2 ریسپی لے کے آئی تھی، ایک جو انہوں نے بنائی ہے وہ پوٹیٹو ہیں، سنیک کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بنائے تھے، کس طرح بنائے تھے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ اور ابھی جو دوسری ریسپی ہے ان کی وہ میٹھے سموسے ہیں، اور کس طرح سے میٹھے سموسے بنیں گے۔ ظاہر ہے کہ پہلے تو ہم نے تھوڑے سے نمکین جو کھائے ہوئے ہیں تو وہ ذہنوں میں ہیں، لیکن ابھی میٹھے کیسے بنیں گے یہ ضرور آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے، اور جب ہم بنا لیں گے تو پھر آپ بھی ٹرائی کیجئے گا۔ اور ڈاکٹر سیما ویلکم آپ کو دوبارہ سے میں کہتی ہوں، خوش آمدید میرے اس ذائقہ پروگرام میں، اور اب بتائیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہم میٹھے سموسے بنائیں گے، جیسے ابھی عید کا موقع تھا تو اس میں بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ نے اچھے سے اپنی ٹیبل یا ڈش کو سجایا ہوا ہو تو انجوائے کرتے ہیں سب لوگ ہی، سب گھر والے، بچے، تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو آج کل کے بچے بھی پسند کریں اور ہمارے ایج کے لوگ بھی اس کو انجوائے کریں، مطلب سب کے لیے ہونا چاہیے، گھر میں گھر میں ہر عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے سب ایک ہی چیز بنے تاکہ وہ سب جو ہے انجوائے کریں۔ تو ہے تو بہت سمپل سی چیز، لیکن تھوڑا سا اس کا وہ ڈفرینٹ ہے کہ ہم اس میں جو ہے سموسوں میں انسٹیڈ آف آلو یا قیمہ، اس میں ہم نٹس سے فل کر سکتے ہیں اس کو، مختلف قسم کے جو بھی آپ کو پسند ہیں، چاہے تو آپ اس میں بادام پستے وغیرہ ڈالیں، کسی کو مونگ پھلی زیادہ اچھی لگتی ہے تو وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ مختلف جو ہے نٹس یوز کروں گی۔ نٹس کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے، اور بسم اللہ کریں آپ، تو آپ نے سردی کے حساب سے پوچھا تھا، وہی میں کہنے لگی تھی کہ جس طرح آج جو موسم ہے جیسے اس نے کروٹ لی ہے اور موسم میں تبدیلی آ چکی ہے۔ پچھلے دنوں میں کافی جو گرمی کا ایک سما تھا، مطلب موسم بہت اچھا اور خوشگوار، اور ابھی جو ہے وہ ایک دم اس میں ایک لہر، سردی کی لہر جو ہے وہ آ گئی ہے، تو اس کے حساب سے جو نٹس ہیں ان کی کیا فائدیت ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہم باتیں کریں گے، اور اگر ہم ان کو اپنی کوکنگ میں شامل کر رہے ہیں اور ان کو ہم اپنے استعمال میں لا کے اپنی صحت کا خیال رکھ کے بھی بنا رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے کیا کیا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں اپنی صحت دیکھنی چاہیے اور خیال بھی رکھنا چاہیے کہ موسم کے لحاظ سے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو جیسے کہ ڈاکٹر سیما آپ بتا رہی تھی کہ پہلے آپ پاکستان سے جو ہیں وہ بلانگ ہیں، پھر آپ دبئی شفٹ ہوئیں، تو وہاں کی اور یہاں کی زندگی میں جو فرق ہے وہ تھوڑا سا آپ اگر ساتھ ساتھ بتائیں کہ جیسے آپ جاب بھی کرتی ہیں تو وہ کس طرح سے آپ نے مینیج کیے؟ جی وہ میں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ نا ذمہ داری بہت مختلف ہے، جیسے بچوں کا پک اینڈ ڈراپ ہے وہ یہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے، جبکہ پاکستان میں یا دبئی میں جو ہے وہ اسکول کی طرف سے جو ہے وہ فیسلٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو صبح ہی صبح تیار کرنا اور پھر بچوں کا پک اینڈ ڈراپ، بعض دفعہ اسکول میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ بچوں کو جلدی پک کرنا ہوتا ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ پہلے مجھے ویدر بہت یہاں پہ اسٹرینج اور نیا لگا، دوسری چیز اپنی رسپانسبلٹیز نہیں لگی، میں نے کبھی بھی اس طرح ایز اے ڈرائیور کام نہیں کیا تھا
آپ ہر وقت جو ہے بس بچوں کا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کے سر پہ ذمہ داریاں زیادہ پڑیں تو کام بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، لیکن پھر بھی آپ نے مینیج کیا، بچوں کو مینیج کیا، گھر کو مینیج کیا، اور یہی کوکنگ سب سے بڑا یہاں پہ پرابلم ہے. بچوں کے تھوڑے سے ٹیسٹ بھی چینج ہو گئے. جب چھوٹے تھے تو بہت آسانی تھی، جو بنا ہے کھا لیا اور اتنا خوش ہوتے. پھر آپ کو تو کیا کہتے ہیں کہ داد دینی پڑے، آپ کو تو داد دینی ہوگی ہماری خواتین کو یہاں اسپیشلی جو بریٹن میں ہیں یا یورپ میں ہیں، کیونکہ ان کو یہ فیسلٹیز نہیں میسر کہ ان کو جو ہے کوئی میٹ ملے، کچھ بھی ہو، تو سارا کام خود ہی کرتی ہیں. اور بچوں کا تھوڑا ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا. اسکول میں جو وہ فوڈ کھاتے ہیں یا پارٹیز میں کہیں جاتے ہیں تو وہ ایک ہمارا جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے اس سے تھوڑا سا وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے نئی نئی چیزیں بنانی پڑتی ہیں. اچھا، ابھی یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کیا کیا آپ نے شامل کیا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بچوں کو کیا پسند ہے. میرے بچوں کو پینٹس اور آلمنڈس پسند ہیں تو میں زیادہ وہ لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس وقت جو ہے تمام نٹس 2 اسپون لیے ہیں. اس میں پینٹ ہے، پسٹیشیو ہے، کوکونٹ ہے، کیشو نٹ ہے، آلمنڈ ہے، ریزنز ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ آپ مقدار میں زیادہ ڈال سکتے ہیں. جی، اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کورسلی گرائنڈ کریں گے. اس کو آپ گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا، وہ تو ماشاءاللہ بڑی آپ نے ایک اچھی سی لے کے آئے ہیں کہ ایک ماحول سا بنا ہوا ہے کہ اس میں سارے ٹریڈیشنلی بھی آ جاتا ہے، اور جو اس کی لذت ہے اس میں کوٹی ہوئی وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. جی، تو اس کو کوٹیں گے. اس کے بعد اچھا اس کو ابھی کریں گے. ہاں، کر لیں. یا اگر بلینڈر ہو تو انسان اس میں بھی کر سکتا ہے ایزیلی. جی، اس میں پھر دوسری چیز ہے سویٹنس کی، کہ آپ اس سموسوں کو سویٹ کیسے کریں گے. تو اس کے 2-3 آپشن ہیں. ایک جو میں یوز کرتی ہوں وہ ہے ہنی، اور وہ آپ کے سردی کے حساب سے بھی بالکل صحیح جاتا ہے. دوسرا آپشن ہے کہ آپ شوگر ڈال سکتے ہیں، اور جو لوگ ڈائبیٹک ہیں وہ شوگر فری جو کینڈل پاؤڈرز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرے بچے پسند کرتے ہیں وہ ہے چاکلیٹ. ہم اس میں چاکلیٹ میلٹ کر کے ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ جو سرپس ملتے ہیں مارکیٹ میں، شوگر سرپس، یا خود بھی بنا کے میپل سرپ یا ڈفرینٹ چیزیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہارڈ ہے اس کو کریش کرنے میں، تو مجھے دیں میں کرتی ہوں، اور آپ جو مزید کام ہے اس کا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور وہ جی، تو دوسری چیز تھی، میں نے کہا کہ اس کو میں سویٹ کیسے کروں گی. تو میں جو ہوں اس میں ہنی ڈالوں گی، اور اٹ از اراؤنڈ 2 to 3 ٹیبل اسپون. ڈپینڈ کرتا ہے، میں جو ہوں کم میٹھا کھاتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میٹھے کو میٹھا ہی ہونا چاہیے، تو پھر آج ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ میٹھے کو میٹھا ہی ہونا چاہیے. جی جی، تو یہ ہنی سے جو ہے میں اس کو میٹھا کروں گی. اور جی جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے پھر ہوتا ہے بائنڈنگ. پاکستان میں جو ہے عموماً اس کے اندر جو ہے کھویا ڈالا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس آتے ہوئے ابھی شاپس نہیں تھیں، تھوڑا جلدی تھا، تو پھر آپ اس کا آلٹرنیٹیو چیز بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر چیز جو ہے وہ کوئی سی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، چیڈر چیز، گریٹڈ چیز، لیکن میں پریفر کرتی ہوں یہ والی، اس لیے کہ ایک میں بھی آپ کو کھول کے دیتی ہوں. یہ جو ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا نا ملکی اور کریمی سائز کا ٹیکسچر ہے، تو یہ بائنڈنگ بہت اچھی کرتا ہے. جی، لیکن آپ چیڈر چیز یا کوئی سی بھی چیز جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں. جی جی، بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ کوٹ لیا ہے. اور یہ لیں آپ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. اور دیکھیں کہ ٹھیک ہے. ہاں جی، بہت زیادہ آپ نے فائن کیا ہے. اس کو آپ گرائنڈر میں، جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بہت ایزی اور کنوینئنٹ بھی ہے، اور کوٹ بھی سکتے ہیں جتنا جیسا آپ کا دل چاہے. اور ہم نے جیسے پہلے ہنی اور چیز ڈال لیا تھا، اب ہم اس کو بس مکس کریں گے. اچھا، اس کے اندر ہم نے جو ڈالی تھی انگریڈینٹس وہ ایک دفعہ بتا دیں ساتھ ساتھ میں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو وہ یاد رہے کہ اس کے اندر ہم نے کون کون سے نٹس جو ہیں وہ کوٹے ہیں، اور سب مکس کر کے کیا کیا ہم نے اس کے اندر ہم نے جو ہے اس میں مختلف قسم کے نٹس لیے تھے. وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جو چیز آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اس کو زیادہ مقدار میں لے سکتے ہیں. میں نے پسٹیشیو، کوکونٹ، کیشو نٹ، آلمنڈ، ریزنز اور پینٹس 2 چمچ لیے تھے، سارے ایکول کوانٹٹی میں. لیکن کچھ بچوں کو جیسے پینٹ زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ زیادہ وہ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میٹھا کرنے کے لیے میں نے اس میں ہنی کا استعمال کیا ہے، اور آپ جیسے میں نے آلٹرنیٹیوز بتائے تھے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. بچوں کو ویسے چاکلیٹ زیادہ پسند ہوتی ہے. اور اس بائنڈنگ کے لیے جو ہے میں چیز یوز کر رہی ہوں، تو میں نے اس میں 2 پیسز ڈالے تھے. میرا خیال ہے ہم اس میں تیسرا بھی ڈال سکتے ہیں. نہیں، یہ ٹھیک ہوگا میرا خیال ہے. اچھا جی،
تو ماشاءاللہ آپ نے اپنی اس انگریڈینٹس میں جو ہنی کا استعمال کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے سنت ہے، اور اس کا جو فرمان ہے کہ شہد میں کتنی جو افادیت ہے اور اس کی وہ تو ہم اکثر اپنے پروگرام میں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہد کو کتنا عزیز سمجھتے تھے، اس کی جو مٹھاس تھی ان کو بہت اچھی لگتی تھی. تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور موسم بھی سردیوں کا ہو اور چیزیں بھی گرم گرم ہوں تو مزہ کچھ اور ہی ہوگا. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سموسہ کس پیسٹری میں بنانا چاہتے ہیں. سموسہ پیٹیز اور ڈفرینٹ لیوز ملتے ہیں. مجھے جو ہے یہ اسپرنگ رول والے جو لیوز ہیں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. گھر میں بھی ٹریڈیشنلی آپ بیل کے بنا سکتے ہیں. اگر بنی بنائی شیٹس مل سکتی ہیں تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے پوچھا کہ میں مینیج کیسے کرتی ہوں، تو میں زیادہ تر جو انگریڈینٹس ہیں وہ ریڈی میڈ جو ہیں وہ لے لیتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ فروزن پراٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں ملتا ہے. جی، اس کی آپ کوئی بھی فارم بنا لیں، اس کو صرف پلٹ لیں تو وہ ڈی شیپ ایک اچھا سا پاؤچ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ ٹورٹیلا جو ہوتا ہے وہ جیسے سرکل ہوتا ہے، آپ 3 فنگرز اس کو کارنر سے کٹ کر دیں اور ایک سینٹر سے کٹ لگائیں تو وہ آپ کو 2 لمبے لیف مل جائیں گے اس میں. لیکن اس میں نا اسپائسی سموسے زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو میں نے جو ہے آج اس کا استعمال کیا ہے، تو ہم اس کو لانگیٹیوڈنل کٹ کر دیں گے بیچ میں سے. تاکہ یہ کتنی شیٹس آپ لیں، مطلب یہ اپنے حساب سے اگر آپ نے جس طرح کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے کتنا بنانا ہے اور آپ نے یہ فلنگ کتنی بنائی ہے. دوسرا یہ کہ آپ صرف ایک لیف سے بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 1 لیف جو ہے بہت تھن ہے تو آپ ڈبل لیف بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا، تو میں جو ہوں ابھی آپ کو 1 لیف کا بنا کے دکھاتی ہوں. جی. ہم اس کی ایک سیل کرنے کے لیے آٹا اور اگر آپ اس میں واٹر مکس کر دیں. جی میں بالکل. اس طرف میرے پاس جو ہے یہ صرف آٹا ہی ہے. جی جی. اس کے ساتھ ہم نے پانی ایڈ کر کے تو تھوڑی سی ایک جس طرح ایک پیسٹ ہوتی ہے وہ بنائیں گے. جی. تو یہ ٹرائنگلز کی طرح ایسے ایسے کر کے پیسٹری کو جب بند کریں گے تو اس کے لیے آپ ایک گلو کی شکل میں استعمال کریں گے. جی. اچھا، یہ کتنا مطلب ذرا ڈھیلا ہونا چاہیے، تھک ہونا چاہیے یا تھک ہوگا تو زیادہ بہتر ہے. اچھا میں یہ کوشش کرتی ہوں اپنی چیزوں میں کہ میں نا ان کو اسمال سائز کا بناؤں، بائٹ سائز ہوں وہ نا. جی. کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہو کہ کسی شخص کو نہیں پسند آیا یا وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو وہ پریشانی میں نہ آ جائے. اس کے پاس چانس ہو کہ کم چیز ہے، چھوٹی ہے، اور جن کو پسند آ رہا ہے وہ بار بار لے سکتے ہیں. جی. تو میں جو زیادہ تر اپنی چیزیں بائٹ سائز بناتی ہوں. اچھا. ڈاکٹر سیما یہ بھی بتائیں کہ آپ کیسے مطلب اپنے بچوں کی تعلیم جو آپ ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں یہ بتائیے. ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں. اچھا. اور مختلف اسکولز اور لیولز. اگر پانی اور چاہیے تو میں میرا خیال ہے تھوڑا سا. جی بالکل، تھینک یو. تو بڑی بیٹی تو وہ ہائی اسکول میں ہے ایئر 9 میں. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ ریسیپی جو ہے جو وہ ایئر 7 میں تھیں تو DT ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی. تو انہوں نے کہا کہ ماما ٹیچر نے کہا ہے کہ اپنے کنٹری کی کوئی بھی ڈیزرٹ بنا کر لائیں. تو ہمارے دماغ میں تو وہی تھا کہ کوئی بھی حلوہ بنا دیں گے ان کو، سوجی کا، بیسن کا، گاجر کا، لوکی کا. تو انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. اچھا. پھر ہم نے کہا آپ رس ملائی بنا لیتے ہیں، زردہ بنا لیتے ہیں. پھر ٹیچر نے کہا کہ وہ بہت ہینڈی ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنانا ہے. اچھا. اس کی ویڈیو بنانی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لے کے آنا ہے اسکول میں تاکہ جو ٹیسٹ کریں گی ٹیچر اور کرٹکس بھی اس کو کھائیں گے. اچھا. تو پھر ہم نے جو ہے یہ میٹھے سموسے سوچے، لیکن ہم نے اس میں چاکلیٹ ڈالی. اور پھر اس نے بہت اچھا سا وہ کیا، پریزنٹیشن اس کی بہت اچھی تھی. پھر پیکنگ، نٹس الرجی کا انہوں نے اس میں مینشن کیا تھا. تو پھر ان کو کافی اچھے مارکس ملے، وہ کافی خوش تھیں. چلیں آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی. یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک دفعہ اور بتا دوں کہ ہمارے اس ذائقہ پروگرام میں آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر سیما، جو کہ وہ آئی ہیں. تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کی ہی ریسپی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بنا رہی ہیں اور آپ سب کو بھی بتا رہی ہیں. اگر آپ بھی مہمان بننا چاہتے ہیں اور یہاں آنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے اسٹوڈیو کے ساتھ رابطہ کریں. اور اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں اور ای میل کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں ضرور مل جائے گی feedback@hadayat.tv.
تو اس پہ جب ای میل کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کا بھی مہمان بن کے یہاں آنے کے لیے۔ اور دوسرا یہاں پہ جو ڈاکٹر سیما ہیں وہ بنا رہی ہیں میٹھے سموسے، اس سے پہلے انہوں نے بنایا تھا اسپائسی پٹیٹوز، وہ بیبی پٹیٹوز تھے، ان کو انہوں نے آئل ڈال کے اس کے اندر چند مسالے تھے جو کوٹی ہوئی لال مرچ، نمک اور زیرہ تھا، اور اس کے ساتھ اوریگانو ڈالا تھا جی وہ بھی تھا، اور پھر لیمن بعد میں لیمن بھی تھا، وہ بتا رہی ہیں تو میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ سب ڈال کے ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو آپ تھوڑا سا لال کر لیں۔ اگر ان پہ جب گولڈن سے ایسے ہو جائے تو وہ زیادہ فرائی ہو جائیں تو وہ زیادہ ٹیسٹ ان کی اچھی ہو سکتی ہے، تو وہ ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ آج میٹھے سموسے بنا رہی ہیں، اس کے لیے جو اشیاء چاہیے تھیں وہ جو ہمارے پاس ڈرائیڈ نٹس ہیں وہ انہوں نے شامل کیے ہیں، ان کو کوٹ کے ساری چیزیں اس میں شامل کر کے، اور کوکونٹ، نٹس، ہنی، چیز، سارا کچھ اس میں ڈال کے کوٹ لیا تھا۔ کوٹ کے تو انہوں نے یہ جو شیٹس ہیں ان کے ساتھ یہ سموسے کی شکل میں بنانا شروع کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بنا رہی ہیں، اور اس طرف ہماری کڑھائی جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے۔ تو ابھی یہ جب بنیں گے تو پھر ان کو صرف ہم نے تلنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اور کیا ہوگا؟ اس میں کو آپ ڈفرینٹ طریقوں سے بنا سکتے ہیں، جیسے اب میں یہ سموسے بنا رہی ہوں، اس کے علاوہ ہم اس کو اسپرنگ رول کی شکل بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیپ مطلب آپ اس کی چینج بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو وہ نا ٹیبل پہ جب آتی ہیں چیزیں مختلف شیپس، کلرز اور ڈیزائن، تو وہ ایک اچھا لک دیتی ہیں۔ تو میں ان کو 2-3 طریقوں سے بناتی ہوں۔ آپ ایک چھوٹی سی پوٹلی سی بھی بنا سکتے ہیں، میں ناظرین کو بنانا دکھا دوں گی، شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو۔ جی دیکھی ہوئی ہے، وہ بہت اچھی سی، اور زیادہ اگر وہ بنائیں تو وہ بچے بہت خوشی کے ساتھ، بچے بھی اور بڑے بھی بہت زیادہ اس کو اور اس کو آپ انویلپ کا بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ جو شیپ آپ کو آتی ہے وہ اگر بنائیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گی۔ جی اب جیسے یہ میں نے اس کو اسکوائر میں کاٹ لیا ہے، یہ ایکچولی بڑی شیٹ تھی، 10x10 سینٹی میٹر والی تھی، تو اس کے پھر یہ بہت بڑے بن جائیں گے، تو اتنا بڑا میٹھا نہیں کھایا جا سکتا۔ اچھا تو یہ میں یہ پوٹلی والی ابھی آپ بنانے لگی ہیں؟ پہلے میں اسپرنگ رول بتا دیتی ہوں ان گرلس کو جو ابھی نئی ہیں اور تھوڑا امپریس کرنا چاہتی ہیں گھر والوں کو۔ اچھا، یہ تو ساتھ ساتھ اب بتا رہی ہیں، یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے اس کی کتنی مطلب ضرورت ہے ہمارے بچوں کو؟ دکھا رہا ہے تو ہم ایک کارنر کو پک کرتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر ڈالا، اور اس کے بعد اس کو فولڈ کرتے ہیں، اور یہ جو جب کارنر کے بالکل اپروکسیمیٹ آ جاتا ہے ان دونوں کو پلٹ لیتے ہیں تاکہ یہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر یہ گلو لگا دوں گی جو ہم نے آٹے کی بنائی ہے تاکہ یہ سیل ہو جائے، اور پھر یہ ایک ہمارا چھوٹا سا اسپرنگ رول تیار ہو جائے۔ جی تیار ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ بنا رہے تھے تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ جیسے ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ کتنا زور دیں گے، کہ کیا ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ ہماری اسپیشلی جو بچیاں ہیں ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اگر بچیاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جنریشن نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے آگے وہ اور خاندان کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ ایک لڑکے کی تعلیم کے لیے ایسے نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ماں بن کے پھر اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے۔ نہیں، لڑکیوں کی تعلیم آبویسلی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور ہمارے پاس تو حدیث رسول موجود ہے کہ مہد سے لحد تک جو ہے آپ نے علم حاصل کرنا، تو اس میں لڑکی لڑکے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہر شخص کو دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم، ماں کی یہی، ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے شک آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جائیں، اور جہاں بھی یہ تعلیم حاصل ہو سکے، جہاں تک ہو سکے بچوں کی جو ہے وہ رہنمائی کریں۔ آپ دنیا میں میں یہ سمجھتی ہوں، جیسے اب ہم کہتے ہیں ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ان کا انتظار 19ویں صدی میں کریں جبکہ وہ 20ویں 21ویں صدی میں آ رہے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اپنے ہی ٹائم کے حساب سے تیار کرنا ہے، بالکل، تاکہ ہماری آواز جو ہے نا وہ اسمبلی تک جائے، لوگوں تک جائے، دنیا کے ہر کونے میں جائے، اس کے لیے ہمارا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ صرف ایک دینی تعلیم نہیں، مطلب آپ کو دنیاوی بھی تعلیم آپ کے پاس اتنی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے یہ تو بہت ایڈوانس دور ہے، تو یہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جو ہیں وہ آپ کو بہت ضروری، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے وہ ضروری ہیں۔ اچھا، یہاں جیسے آپ نے ایک ڈفرینس پوچھا تھا، تو پاکستان اور دبئی میں جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی دینی
جسمانی تعلیم پہ اتنا زور نہیں دیا جا سکتا، نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ وہاں پہ ایک سسٹم ہے، ایک روٹین ہے، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، مولانا صاحب آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے ہر چیز میں ایفرٹ کرنی ہوتی ہے خود، اس لیے کہ بلکہ مجھے کسی نے کل بہت اچھی بات کی کہ آپ لوگوں کے بلکہ ویسٹ میں بچے زیادہ اچھے ہیں کہ جس طرح انسان کیچڑ سے سنبھل کے چلتا ہے، تو آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سنبھل کے چلیں، ایسا نہیں ہو بچہ ہمارا اس ماحول کا یا اس کلچر کا عادی ہو جائے۔ اچھا تو اچھا جی، میں یہ جو کڑھائی شروع کر دیتے ہیں، اس کو میں فرنٹ پہ لے آئی ہوں جی جی، اور چولہا جو ہے وہ میں نے تیز کر دیا تھوڑا سا، جی، کیونکہ اس میں ہم نے آئل ڈالا ہوا ہے اور آئل جو ہے وہ ہیٹ پکڑ چکا ہے، تو ابھی تھوڑا سا اور مزید جب گرم ہوگا تو ہم نے اس کی فرائنگ شروع کر دی ہے۔ جو ڈاکٹر سیما ہیں وہ بنا رہی ہیں سموسے، اس کی شکل میں بھی انہوں نے شیپ دی ہے، اور دوسرا انہوں نے ایک پوٹلی کی شکل جو ہے وہ بھی دے رہی ہیں کہ جو بھی آپ کو شیپ اچھی لگے تو وہ آپ اس طرح کے بنا کے اینولوپ بنا سکتے ہیں۔ جی، تو اس کو یہ ہوتا ہے تھوڑی دیر اگر ریسٹ دینا تو یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے بنا کے آپ فریج میں رکھ دیں تقریباً آدھا گھنٹہ 25 منٹ، تو یہ بہت اچھی سے ان کی جو ساری جو ان کے اندر ہم نے چیزیں فلنگ ڈالی ہوئی ہیں تو وہ اچھی سی ایک ٹیسٹ آپ کو دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے گرم ہو گیا، یہ گرم ہو گیا، ایک ڈال کے دیکھیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا پہلے ڈالیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تیل کتنا گرم ہے۔ جی جی، ہم بتاتے رہتے ہیں اکثر اپنے ناظرین کو کہ اگر آئل کو دیکھنا ہو کہ یہ گرم ہے، ابھی یہ اتنا گرم نہیں ہے۔ اس کو شفٹ کر دیں تو میں ناظرین کو ایک بہت کوئک اور بہت ایزی ایک اور فلنگ بتا دیتی ہوں، جو کہ وہ عید کی مناسبت سے یا یہ کہ آپ کچھ بھی ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کے حساب سے وہ بہت اچھی رہتی ہے۔ یہ ہے سوئیوں کی فلنگ۔ اچھا، اس میں ہم بس تھوڑا سا بٹر لیں گے، اراؤنڈ 25 گرامز یا 1 ٹیبل اسپون جو ہوتا ہے، جی جی، تو وہ ہم لے لیں گے بٹر۔ یہ ناظرین ہماری تیسری جو ریسپی ہے وہ بنانے جا رہی ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک سنیک کے طور پہ پٹیٹوز بنائے تھے، پھر ہم نے یہ میٹھے سموسے جو ہیں ہر طرح کی شیپ دے کے ان کو جو ہے وہ بنایا ہے، اور ابھی ہم میٹھے سموسے کی ایک اور فلنگ ہے، وہ بھی اسی کی طرح ہی ہے۔ چلو، تو اس میں بس ہم ایک چھوٹا سا، اچھا، ہم نے 1 چمچ جو ہے وہ بٹر کا لے لیا۔ اس میں جو ہے یہ ہم سویاں ڈالیں گے، اس میں آپ پھینیاں بھی ڈال سکتے ہیں، وہ ذرا رچ اور بہت بٹری ہوتی ہیں تو اس میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن آج میں نے جو ہے سویاں لی ہیں تو تھوڑا سا یہ میلٹ ہو جائے بٹر۔ اچھا، اس جیسے آپ نے ابھی بٹر اس کے اندر شامل کیا، تو کیا ہم لوگ جیسے گھی، تیل، کوکنگ آئل جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف چیزیں بناتے ہیں تو ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ آئے، اس میں جیسے چیز اور ہنی ڈالا، اس میں بٹر ڈال لیں، کسی میں آپ آئل ڈال لیں، تو مختلف فلیور، بٹر کا فلیور جو ہے نا سویٹ ڈشز میں اچھا لگتا ہے جی، تو اس لیے کہ اب آج کل جی بالکل صحیح، آج کل ہم گھی وغیرہ کا تو استعمال اتنا نہیں کرتے، تو بیٹر ہے کہ بٹر یا پھر وہی جو انسیچوریٹڈ آئلز لوگ یوز کرتے ہیں، سن فلاور آئل ڈالیں، اولیو آئل ڈالیں، اولیو آئل پر سب سے زیادہ تو افادیت جو ہے وہ اولیو آئل میں بتائی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا استعمال اگر ہم اپنی کوکنگ میں روزمرہ کی کوکنگ میں کریں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہماری صحت جو ہے کافی بہتر رہ سکتی ہے۔ تو جیسے اچھا، اس کو میں نے ہلکا ہائی کر دیجیے تاکہ ہو جائے نا، تاکہ ہم فرائی شروع کر دیں۔ یہ ہائی ہے جی۔ یہاں جب ہماری یہ تیسری جو ریسپی ہے وہ بھی انہی میں سے ہم نے نکال کے، تو اس کی فیلنگ جو ہے صرف تھوڑی سی ہم نے چینج کرنی ہے، تو یہ تھوڑا فیسٹیوٹیز کا لک آئے کہ عید پہ یا اس موقع پہ آپ بنا رہے ہیں تو اس میں سوئیوں کا استعمال ضروری ہونا چاہیے۔ مطلب سوئیاں ہیں، اگر اس میں دودھ ڈال دیں تو وہ باقی کی چیزیں نا شیر خورما بن جائے گا، تو تھوڑی سی اگر آپ اس کی ٹیکنیک میں کریں گے، چینجنگ لائیں گے تو وہ کچھ اور تھوڑی سی اس کی بن اور اس میں ابھی ہم ڈالیں گے تھوڑا سا الائچی۔ اچھا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ الائچی ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بعض دفعہ بچوں کو اتنی اچھی چیز نہیں لگتی ہے، لیکن آپ نے کوٹی ہوئی ہے جی، تو یہ میں تھوڑی سی اس میں الائچی ڈالوں گی، مجھے بہت پسند ہے الائچی کا فلیور۔ اچھا، یہ الائچی کا پاؤڈر آپ نے گھر پہ بنایا ہوا ہے یا بنایا؟ ابھی میں نے بنایا تھا۔ اچھا، آپ نے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کو الائچی نا کم چاہیے ہوتی ہے، تو آپ اس میں اگر 1 ٹیبل اسپون چینی کے ساتھ گرائنڈ کر لیں تو وہ پھر گرائنڈر میں بہت اچھا سا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو اتنی چیز نہیں چاہیے ہوتی، جو وہ جو ہے پھر اچھا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اچھا، یہاں ہم نے کیا ان کو کرنا، کوئی براؤن کرنا ہے یا ان کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ دینا ہے؟ ایک ہوتا ہے جیسے میں تو خوشبو پہ بلیو کرتی ہوں۔ ابھی دیکھیں جو یہ آپ نے الائچی کے جو پاؤڈر ہے اس کے اندر شامل کیا، تو اس کی کتنی اچھی سی خوشبو نکلنی شروع ہو گئی ہے، تو وہی کہ بٹر، الائچی اور یہ جب اس کی شاندار سوئیوں کی بھی ایک آٹے جیسی خوشبو آنے لگے گی کہ آٹا بھون رہا ہے، اور مہک جو نکل رہی ہے شاندار، بڑی تھوڑا چاہیں تو آپ فلیم ہلکا کر دیجیے۔
लीजिए। मैं हल्का करती हूँ, आप उसको अपने हिसाब से करें जी। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से जो किचन की मलका है वो मलका अपने ही हिसाब से जो है वो चीज़ें बनाती हैं और सारी जो है वो ढाल के उसको बनाते हैं। और ये देखें जो इन्होंने बनाई है दूसरी जो फिलिंग्स हमारे वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप इनको फ्राई कर लीजिए जी। मैं इसको फ्राई करती हूँ। इनको इसके दो ऑप्शंस हैं, एक तो हम इनको बिल्कुल समोसे और रोल की तरह जो हैं या पाउच या एनवेलॉप की तरह इसको फिल करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो मुझे खुद बहुत पसंद है कि अगर आप इसमें थोड़े से ये पिस्ताशियो ग्राइंडेड डाल के और इसको चम्मच से फिल अप कर लें तो ये एक छोटी सी बॉल्स बन जाती हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और थोड़ी देर अगर इनको रेस्ट दें तो फिर ये जो है वो मैसी नहीं रहती हैं कि हाथों में चिपक रही हैं या कुछ हो रहा है। ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चलो इस तरफ मैं डाल रही हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि जो हमने फिलिंग की है जिनमें समोसों की शक्ल में है और बाकी जो रोल की शक्ल में है और दूसरे जो पोटली की शक्ल में वो भी हम डाल देते हैं। ये देखें बिल्कुल यकीनन देख रहे होंगे कि जी। और तेल गर्म हो चुका है और जैसे ये फ्राई होने शुरू हो गए तो इन पे कलर जो है वो इनका चेंज होना शुरू हो गया। इस तरफ आप अपने काम में लगी हुई हैं तो वो भी हम साथ साथ देख रहे हैं। इसको किसी और शेप में भी आप कर सकते हैं। आप इनको फैला के और इनको स्क्वायर्स में भी काट सकते हैं। अच्छा, ये जब इसमें स्वीटेंड मिल्क डलता है ना तो इसके अंदर एक वो आ जाता है कि ये शेप ले लेता है जो भी शेप आप देना चाहें, क्योंकि वो सारी जो सवैयाँ वो एक ऐसी उसने झकड़ ली हैं। मतलब आपके जो बनाएंगे शीट जो है वो खुलेगी नहीं। जी जी। तो अच्छा जी, ये बस ये होता है कि डिफरेंट देखने से बहुत अच्छी लगती हैं और मिठाई जैसी लगती है, तो ये इसलिए मैंने कहा मैं नाज़रीन को ये एक ऑप्शन भी बता दूं। और उसके बाद जो हमारे बाकी के जो शुगर के मरीज हैं वो उन्होंने ज़रूर कहना है कि ये आज मैंने आपको बताया जी, आप कैंडल से मीठा कर सकते हैं। हम साथ साथ बता रहे हैं कि वो भी जो है किस तरह से इसको कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी बहुत अच्छी सी वो भी जो लुक है और जो ये इसका अपना अंदाज है एक। अच्छा, वो आपको चीज़ें तो नहीं चाहिए, वो मैं पीछे नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल। अगर हम शीट्स में अगर चाहें तो हम और समोसे इससे सवैयों से फिल करके जी नाज़रीन को बना के दिखा सकते हैं। अच्छा, ये आप उस साइड पे रख लें तो मुझे क्योंकि गैस ज़रा तेज़ चाहिए सही, तो मैं इस तरफ अपनी कढ़ाई जो है इसको मैं कर लेती हूँ। ये बिल्कुल अभी गर्म इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं मुझे ज़रूरत पड़े कि मैं कपड़ा लेके इसको रखूँ। और हीट हमें तेज़ चाहिए ताकि जो हमने इसके अंदर डाली हैं समोसे डाले हैं और रोल्स डाले हैं वो बाकायदा से तल के ऊपर आ जाएं। उस तरफ डॉक्टर सीमा जो हैं वो एक दूसरी जो फीलिंग्स है उसकी शेप दे रहे हैं। सवैयाँ थी उनके अंदर हमने जो चीज़ें मिक्स की हैं वो सब एक अच्छी सी लुक के साथ तैयार होके तो यहाँ बन रही हैं। तो उनके अंदर भी एक बहुत ही अच्छा सी मिठास है और एक टेस्ट है। तो जब आप बनाएंगे खाएंगे तो फिर आप देखेंगे। अच्छा डॉक्टर सीमा कुछ और बताएं। जी ज़रूर पूछें। अच्छा, आप कैसे मतलब जॉइंट फैमिली में रह रही हैं या किस तरह? नहीं, जब मैं पाकिस्तान में जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के यहाँ जी जॉइंट फैमिली सिस्टम था जी। तो लेकिन उसके बाद मैं तो शादी के बाद दुबई चली गई थी तो मैं इतना ज़्यादा नहीं रही, लेकिन ऑब्वियसली हम छुट्टियों में जाते हैं माशाल्लाह तो रहते हैं। तो दोनों ही तरह से है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको एक सपोर्ट होती है, घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनकी वजह से मशवरा। जब मेरे पहले बेबी हुआ था तो उस वक्त आपको बहुत मशवरों की भी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से तो दोनों चीज़ों में मतलब माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपने तस्वीर के दो रुख देखे हुए हैं। जी, अकेले रहने के नुकसानात भी देखे हुए हैं जी। तो अच्छा जी, ये हो रहे हैं आप तेल जो है वो हमारा गरम है और इसके अंदर हमने समोसे जो हैं उनकी शेप वाले वो भी डाले हुए हैं, रोल्स हैं जी। जैसे कि आप जॉइंट फैमिली के भी बता रही थी। क्या नहीं है, टिश्यू दे दें जी बिल्कुल, मैं आपको टिश्यू भी पास करती हूँ। और ये तकरीबन बिल्कुल हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बस सुनहरा इनको निकालना है। कलर इनके बहुत अच्छा है। यही बात होती है कि जल्दी से जो है कलर ले लेते हैं और दूसरी पैटीज जो हैं वो फिर टाइम लेती हैं जी। आप इसको जैसे पफ पेस्ट्री में बनाएं, उसमें रोल करके उसको व्हील्स की तरह काट लें जी जी। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन यही कि हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है जी। नहीं तो मेरा दिल था कि मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ चीज़ों को बनाएं। जैसे कि नाज़रीन को पता है कि हमारा यहाँ जो टाइम है बहुत थोड़ा सा होता है और उस लिमिटेड टाइम में हमें कुछ जो है वो बनाना होता है, तो वो हमारे नाज़रीन जानते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब तो नहीं आपको ये हीट नहीं चाहिए? प्लीज़ इसको बंद कर। अच्छा, ये मैंने
آف کر دیا ہے. چولہا جو ہے بالکل آف ہو چکا ہے. اور اب جو ہے کتنی اچھی ان کی لک ہے, کتنی اچھی بنی ہے, یہ تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ میں تھوڑا سا پیچھے کر دیتی ہوں کیونکہ اب یہ گرم ہے. یہ رہی. تو ایک پہلی جو ہماری ریسپی تھی وہ تو بہت ہی جھٹ پٹ والی تھی. جی, ہم نے جھٹ پٹ والی بھی آپ کو دکھائی ہے اور تھوڑا سا ٹائم لینے والی بھی جو ریسپی ہے وہ بھی دکھائی ہے. اس کے میٹھا ہے علاوہ یہ والا. آپ کی جو اگر فلنگ بچ گئی ہے آپ اس کو ڈفرینٹ آپشنس کے ساتھ, جی, یہ اس کو میں فنگر فوڈ کہتی ہوں, اس میں چمچ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اٹھائیں اور کھا لیں. تو اگر ہم وہ اس کے اندر فلنگ ڈال دیں تو اس کو اس طرح بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, تو ہمارے پاس 2 فلنگس تھیں, ہماری سوئیوں والی اور نٹس والی. جی, تو یہ رہی ہماری دوسری جو ڈش تھی جو پہلے انہوں نے بنائی تھی پٹیٹوز کی. وہ فلنگ دیں گے آپ؟ جی, یہ میں ساتھ دیتی ہوں آپ کو. رکھ لیجیے. جو جو آپ کو چاہیے میں ساتھ ساتھ آپ کو دے رہی ہوں. اور بالکل ہماری چیزیں جو ہیں ناظرین وہ تیار ہو چکی ہیں آج ذائقہ کے پروگرام میں. اور یقین مانیے کہ بہت اچھی اور میٹھی میٹھی سی خوشبو جو ہے وہ شاندار سی ایک آ رہی ہے. کیونکہ بنا ہی میٹھا ہے, تو جب میٹھا ہوگا تو میٹھی خوشبو آئے گی. اور یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی میں بھی وہی مٹھاس ہو تو زندگی کا مزہ آئے. اچھا, یہ دوسری بھی ہے. اچھا, یہ جو اسپونز کی شکل میں یہ بھی بسکٹ ہیں یا کیا ہے ان کا؟ جی, یہ جیسے بچے آئس کریم کونس کھاتے ہیں نا, یہ ہر سپر مارکیٹ میں مزے کی چیزیں ملتی ہیں. آج کل ایک باسکٹ مل رہی ہے فلاور کی شکل کی. اچھا, میں اس کو بھی فل کرتی ہوں چیزوں سے. بلکہ ہم نے برتھ ڈے میں کسی کے گھر گئے تھے تو عید کے موقع پر, تو ہم نے تب ان کے لیے پوری پلیٹ بنائی تھی ڈفرینٹ اسی طرح میٹھوں سے. اس میں وہ رکھا تھا فلاور, تو اس کو بھی ایک دوسری وہ تھی فلنگ, اس کے ساتھ کیا تھا. تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. اور ایک فلنگ اس کی بہت ایزی ہے کہ اگر آپ کوکونٹ پاؤڈر میں جو ہے وہ کنڈنسڈ ملک یا کسی بھی چیز سے میٹھا کرنا چاہیں, ہنی سے یا کسی بھی چیز سے, تو صرف کوکونٹ اور یا صرف اندر سے کھیرا وہ کھویا نکلے. جی, ظاہر ہے کہ ہماری جو لیڈیز ہیں وہ کھویا گھر پہ بھی بنا لیتی ہیں. ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ کھویا بنانا بھی سکھایا تھا. اور آپ اس کو اور نٹس کے ساتھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کے اندر نٹس نکلنے والے ہیں, کوئی ایسا سرپرائز نہیں ہو. اور آپ چاہیں تو اگر کسی چیز میں چاکلیٹ ڈالی ہے تو پھر اس کو آپ چاکلیٹ سے بھی گارنش کر سکتے ہیں. بالکل, اگر چاکلیٹ ہوگا تو بچے تو ظاہر ہیں کہ ان کی تو پسندیدہ چیز ہے, وہ تو خوشی سے کھائیں گے. اچھا, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس کو رول کو اس کے ساتھ ڈپ کر کے صرف کارنرز کو جو ہے وہ چاکلیٹی کر لیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کو کیسی اور کون سی چیز پسند آتی ہے, آپ کی فیملی کی وہ کیا ہے. اچھا, کیا چاہیے؟ اچھا, رول تھوڑا سا دے دیں. ٹشو. جی, یہ لیں. تو جی ناظرین, اور ہماری دونوں بلکہ تینوں جو بھی ہماری آج کی اس ذائقہ کے پروگرام میں ہماری ریسپیز تیار ہوئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے تیار ہوئی ہیں اور ہم نے ڈش آؤٹ بھی کر دی ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوں گی, آپ بھی ٹرائی کریں گے اس میٹھے کو بھی اور اس نمکین کو بھی. اکٹھا جب کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی سی ایک ٹیسٹ آئے گی. یہاں پہ میں اب شکریہ ادا کروں گی اپنی مہمان ڈاکٹر سیما کا. نہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے اس پروگرام میں آئیں اور اس کو چاند لگا دیے, اور آپ کی جو اپنی ریسپی تھی وہ سب کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے, دیکھیں گے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو فداد ہم ضرور دیں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں آخر میں جلدی سے آپ میسیج دے دیں, پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. میسیج بس میرا یہی ہے کہ جیسے فوڈ سے ریلیٹڈ اگر آپ میسیج کہیں تو ہر چیز کو چکھیں, کھائیں. اس طرح جو بچے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, تو یہ جو ہے آگے چل کے بہت مشکل ہو جاتی ہے لائف میں. جیسے ہماری ایک بیٹی ہیں وہ کہتی ہیں وہ فوڈ کرٹکس بننا چاہتی ہیں. تو فوڈ کرٹکس آپ تب نہیں بن سکتے جب تک آپ مختلف قسم کے کھانے ٹیسٹ نہ کریں گے. آپ کو ذائقے کا نہ پتہ ہو تو آپ بن نہیں سکتے. تو میسیج یہی ہے کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسے بنائیں اور کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں انشاءاللہ ضرور. اور بہت شکریہ ڈاکٹر سیما آپ کا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب ہم آپ کو لے کے آئیں گے کچھ نئی ریسپی کے ساتھ تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں گی. اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کروں گی کہ اللہ اپنی برکات ہم پر پھیلا اور اپنی رحمت, اپنا فضل, اپنا رزق ہم پر برسا, تاکہ ہم سب سمیٹتے رہیں اور تیرا شکر بجا لاتے رہیں. اس چھوٹے سے میسیج کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور 3 چیزیں ضرور یہاں پہ پھر مینشن کروں گی کہ اس کا خیال رکھیے گا, اس پہ قابو رکھیے گا. نفس, غصہ اور زبان.
انشاءاللہ اگر ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو اپنی زندگی کو سنوار لیں گے. انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بھی خیال رکھیے گا, دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.